السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں غزوہ خندق کی احادیث چل رہی ہیں۔ غزوہ خندق کی چند احادیث باقی رہ گئی ہیں۔ آج 4 احادیث کا درس ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ کل 4 احادیث کا درس ہوگا، اور اس طرح سے پھر باب غزوۃ الخندق یعنی غزوہ خندق کے تعلق سے احادیث کا درس پورا ہو جائے گا۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن سلیمان بن سرد قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب نغزوهم ولا یغزونا۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ احد کے دن نغزوہم ولا یغزونا، یعنی اب آئندہ کیا ہے کہ ان پر ہم حملہ کریں گے، ان سے ہم غزوہ کریں گے۔ ولا یغزوننا وہ لوگ ہم سے غزوہ نہیں کریں گے۔ آپ اس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نغزوہم ولا یغزوننا بعد غزوۃ الاحزاب کما فی البزار باسناد حسن عن جابر وهو شاہد لهذا الحدیث۔ غزوہ خندق کے دن آپ نے کہا کہ اب تک تو یہ صورتحال تھی کہ کفار مکہ کے کفار و مشرکین، اسلام کے دشمن مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، ان سے جنگ کرتے تھے، لیکن یہ غزوہ احزاب یہ اس طرح سے آخری غزوہ ہے، آخری جنگ ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد اب کفار و مشرکین کو ہمت نہیں ہوگی کہ ہم پر حملہ کریں، بلکہ ان پر ہم حملہ کریں گے، اس لیے کہ غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین کی پوری طاقت ٹوٹ گئی۔ میں نے بتایا تھا کہ قریش کی فوج 4000 تھی پر مشتمل تھی، اور دوسرے قبائل کے فوجی جو ان کے معاون تھے، مددگار تھے، وہ 6000 تھے۔ اس طرح سے کفار و مشرکین کی کل فوج کی تعداد تھی 10,000۔ بہت بڑی فوج بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا، اور یہ جنگ ہوتی رہی، ایک کا ایک سے مقابلہ، انفرادی جنگ جس میں 6 مسلمان مارے گئے تھے، 10 مشرک قتل ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیج دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ تو غزوہ احزاب یہ آخری غزوہ ہے کہ جس میں کفار و مشرکین نے، اسلام کے دشمنوں نے بڑھ کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب مسلمانوں کے دشمنوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب انہیں اس طرح سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو نغزوہم، آئندہ ان سے ہم غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے، ولا یغزوننا وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ غزوہ احزاب کے بعد آگے کی روایت ہے اسی مفہوم کی۔ قال امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن محمد قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا اسرائیل سمعت ابا اسحاق یقول سمعت سلیمان بن سرد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نصير إليهم۔
سلیمان بن سرد ہی کی حدیث ہے مگر اس میں کچھ تفصیلات اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے، حین اجلی الاحزاب عنہ، جب دشمن جماعتیں، دشمن گروپ آپ سے الگ کر دیے گئے، دور کر دیے گئے، 1 مہینے کے محاصرے کے بعد آپ نے فرمایا الان نغزوہم، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، نحن نصیر الیہم، ہم چلیں گے ان کی طرف۔ یعنی غزوہ خندق کے بعد اب ایسا غزوہ نہیں ہوگا، اب ایسی جنگ نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر آ کے حملہ کریں، بلکہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے ہم خود ان پر حملہ کریں گے۔ یہ بات آپ نے فرمائی ہے۔ آگے کی روایت ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا روح قال حدثنا ہشام عن محمد عن عبیدۃ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یوم الخندق ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ غزوہ خندق میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ لوگوں کی نماز عصر چھوٹ گئی، جس کو آپ نے مغرب کے وقت ادا کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غزوہ خندق کے دن ملا اللہ علیہم بیوتہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ان کے گھروں کے آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جیسے کہ ان لوگوں نے ہم کو دور کر دیا صلاۃ وسطی سے، غافل کر دیا صلاۃ وسطی سے۔ شغلان ہو دور کر دینا، غافل کر دینا، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز لوگ نہیں پڑھ سکے۔ یہاں الصلاۃ الوسطی سے مراد سورہ عصر ہی ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر الصلاۃ الوسطی کا ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے ایمان لانے والوں نمازوں کی پیروی کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطی کی۔ تو وہاں بھی صلاۃ وسطی سے مراد راجح یہ ہے کہ صلاۃ عصر ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن کا نسخہ تھا، انہوں نے الصلاۃ الوسطی کے بعد تشریح کے طور پر صلاۃ العصر لکھ دیا تھا۔ تو قرآن میں صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ عصر ہی ہے۔ آگے کی روایت اسی معنی میں ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا ہشام بن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد مغربة الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتهما، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا فتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ یہ نماز عصر جو آپ کی فوت ہو گئی تھی، آپ نے اس کو کیسے پڑھا، کب پڑھا، یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خندق کے دن اللہ کے رسول کے پاس، سو ڈوبنے کے بعد جعل یسب کفار قریش، قریش کے کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ما کدت ان اصلی حتی کانت الشمس تغرب، یعنی میں نماز پڑھنے ہی والا تھا کہ دن ڈوب گیا، یعنی گویا عصر کی نماز عمر فاروق کی فوت ہو گئی تھی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ ما صلیتہما، واللہ میں نے بھی نہیں، ما صلیتہا میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو ہم لوگ اترے اللہ کے رسول کے ساتھ بطحان میں، یہ بطحان
مدینہ میں ایک وادی ہے، تو ہم نے صلاۃ عصر کے لیے وضو کیا، تو آپ نے صلاۃ عصر پڑھی غروب شمس کے بعد، پھر آپ نے مغرب پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اگر کسی آدمی کی نماز فوت ہو جائے تو بعد میں، اب جیسے یہاں ہوا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو مغرب کے ٹائم آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ یہی طریقہ ہے، کوئی بھی نماز فوت ہو جائے تو دوسری نماز کا وقت جب آ جائے تو آدمی پہلے فوت شدہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھے گا جس کا وقت ہے۔ تو یہ 4 حدیث کا درس تھا جو پورا ہو گیا، اور اب اسی بھی اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔